ناظرین کرام، خواتین میں کا بھی میں ذکر کروں گا، لیکن پہلے مرد حضرات کے لیے، اگر مرد حضرات موٹے ہیں تو وہ ان کا موٹاپا، ہم خوش ہوتے ہیں خاص طور پر بچے جو ہے ہمارے موٹے موٹے ہوتے ہیں۔ اس ملک کے اندر جو ہے نا، ظاہری بات ہے غذائیں ایسی ہیں، وہ جب پاکستان جاتے ہیں تو وہ انڈیا پاکستان یا کہیں بھی گرم ممالک کے اندر جاتے ہیں تو ان کی وہ بالکل جو ہے وہ بالکل ختم، مطلب یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں، غبارے میں سے ہوا نکل گئی، یعنی کہ بالکل پھولے پھولے بچے ہوتے ہیں۔ تو باقاعدہ ان کے جسموں میں طاقت نہیں ہے، اندرونی اعضاء ان کے جو ہے مضبوط نہیں ہے، اس لیے ان کی غذا جو ہے وہ سب آپ جو ہے آرٹیفیشل غذائیں کھلا رہے ہیں، ان کو فریش غذائیں نہیں کھلا رہے ہیں۔ آپ مائیں ہیں تو ان کو تیار ہے بھائی ٹن کھلائیں جی، ماشاءاللہ یہ بہت ہیلتھی ہے، اس پہ لکھا ہوا یہ وٹامن ہے، اور بھائی جو ٹن کے اندر 20 دن سے 2 مہینے سے مہینے 1.5 مہینے سے جو بند پڑا ہوا کھانا، کیا عقل کام نہیں کرتی کہ یار وہ کیسے آپ کی صحت کے لیے اچھا ہو سکتا ہے؟ اور جو آپ کے ٹن کے اندر، لوہے کے ٹن کے اندر جو آپ کی غذا جو ہے محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے کتنے کیمیکل ڈالے، اس کو جو ہے وہ انہوں نے محفوظ کیا، اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں، کب آپ کو وہ صحت مل سکتی ہے؟ تو اس لیے ناظرین کرام، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس سے موٹاپا جنم لیتا ہے۔ اب ناظرین کرام، مرد حضرات کو جو موٹاپا ہو جاتا ہے، جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اب وہ پریشان ہیں، تو اب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ عزم کر لیں کہ میں نے اب انشاءاللہ العزیز آج حکیم صاحب کی بات سننے کے بعد آج سے میں نے یہ عزم کرنا ہے کہ میں نے اپنے اس پیٹ کو، جس کی وجہ سے مجھے دوستوں کے سامنے، مجھے کسی محفل میں جانے میں مجھے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، تو آئندہ کے بعد میں اس پیٹ کو انشاءاللہ کم کر کے رہوں گا۔ اب اس کے لیے بھائی پیٹ کے کم کرنے کے لیے چند مفید باتیں پہلے سمجھ لیں، اس کے بعد جو ہے پھر میں انشاءاللہ اس کا حل بتلاؤں گا، اس کا علاج بتلاؤں گا آپ کو۔ پہلے یہ کہ آپ جب بھی کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک کا استعمال یہ آپ چھوڑ دیں، جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ جن کا نہیں بھی بھرا ہوا ہے تو کھانے کے بعد پانی پینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَآخِرُهُ وَبَاءٌ وَآخِرُهُ وَبَاءٌ، کہ پانی آخر میں پینا یہ وبا ہے، یہ بیماری ہے۔ اب دیکھیں بیماری کس نے لی؟ آپ نے خود اپنے آپ کو بیمار کیا۔ تو اس لیے اب آپ نے یہ پرہیز کرنا ہے کہ کھانے کے فوراً بعد آپ نے پانی نہیں پینا۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں ہر نوالے کے ساتھ جو ہے، ایک نوالا ماشاءاللہ منہ میں کھایا، اب چبایا تو اب وہ گلے سے نیچے نہیں اترتا، ہم کیا کرتے ہیں، ڈرنک پیتے ہیں۔ تو بھائی کولڈ ڈرنک اب اس کو بھی چھوڑ دیں آپ، کولڈ ڈرنک بھی آپ نے سافٹ ڈرنکس اس سے پرہیز کرنا ہے۔ دوسرا، آپ نے کھانے کے اوپر سے پانی نہیں پینا۔ تیسرا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے رات کو کھانا کم کھانا ہے۔ رات کو کھانا آپ نے کم کھانا ہے۔ ہمارے یہاں عموماً رات کو کھانا زیادہ کھاتے ہیں، دن کو کم کھاتے ہیں، اور صبح ناشتہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ حکماء یہ کہتے ہیں صبح ناشتہ ٹائٹ اور بریک فاسٹ جو ہے وہ بادشاہوں والا ہونا چاہیے، دوپہر کا کھانا امیروں والا ہونا چاہیے، رات کا کھانا غریبوں والا۔ غریبوں سے مراد یہ ہے کہ بالکل کم غذا کھانی چاہیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم رات کو کھاتے ہی نہیں ہیں، وہی رات کو نہ کھانا بھی بیماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رات کو کھانا نہیں کھاتا اس کو جلد بوڑھا ہو جاتا ہے، جلد اس کو بڑھاپا آ جاتا ہے، جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ابھی کوئی بھی بوڑھا ہونا چاہتا ہے، بوڑھا اب بزرگوں کو بھی کہیں کہ بس اوقات کہ بھائی آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، تو جوان کو اگر کہہ دیا تو وہ کب خوش ہوگا؟ تو بھائی یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے رات کو کھانا کم کھانا ہے۔ اور دوسرا، رات کو جب کھائیں گے تو کھانا کھا کر آپ نے چہل قدمی کرنی ہے، یعنی کہ ماشاءاللہ آپ کے لیے ٹیبل لگا اور آپ نے کھانا کھایا اور اس کے بعد آپ صوفے پہ لیٹے، ٹی وی لگائی، ریموٹ ماشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں لیٹ گئے، تان کے وہیں سو گئے۔ کیوں؟ کھانے کے بعد عموماً غنودگی آتی ہے۔ اب جب سو گئے، اب چلو بھائی بیڈ روم میں چلے جائیں، گھر والے بولتے ہیں چلیں بیڈ روم میں چلے جائیں، بھائی اب ظاہری بات ہے اب سو گئے جا کے، اب جب سو گئے تو ظاہری بات ہے اب وہ کھانا اندر پڑا ہوا ہے۔ اب جب کھانا اندر پڑا ہوا ہے تو وہ اپنا اثر دکھائے گا، وہ شوگر بنائے گا، وہ آپ کے جسم میں آپ کے بلڈ پریشر کی تکلیف کو بڑھائے گا، آپ کو مختلف اور بیماریاں آپ کی جنم لینا شروع ہو جائیں گی، آپ کا یورک ایسڈ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے رات کا کھانا کھانا کے چلو، حکیم لقمان فرمایا کرتے تھے کہ رات کا کھانا کھاؤ اور چلو، چاہے تمہیں کانٹوں پر کیوں نہ چلنا پڑے۔ 5 باتیں ہو گئیں۔ چھٹی بات ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ اب آپ نے اپنا ایک چارٹ بنانا ہے اپنے گھر کے لحاظ سے۔
ایک چارٹ میں دے دیتا ہوں کہ آپ صبح کیا کھائیں، دوپہر کو کیا کھائیں اور رات کو کیا کھائیں۔ میں نے کچھ آپ کے لیے کچھ جو ہے وہ بھی تیار کیے ہیں کہ آپ کیا کیا کھائیں۔ جو موٹے لوگ ہیں وہ خاص طور پر سبزی کا استعمال زیادہ کریں، فروٹ کا استعمال زیادہ کریں، اور جو آرٹیفیشل ڈرنکس یا آرٹیفیشل کولڈ ڈرنکس ان سے حتی الامکان بچیں، یہ آپ کو موٹاپے کا شکار کر دیں گی۔ چھٹی بات کے اندر میں مزید ایڈ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ چارٹ بنانا ہے۔ اب چارٹ کیا ہے؟ صبح آپ نے کم سے کم اب کیا استعمال کرنا ہے؟ صبح آپ نے استعمال کرنا ہے جو موٹاپے کا شکار ہیں، جن کا پیٹ بڑھا ہوا ہے، انہوں نے صبح کے وقت اگر شوگر نہیں ہے، 1 گلاس پانی لینا ہے نیم گرم، یعنی کہ کیٹل والا لے لیں یا آپ چولہے پہ گرم کر لیں۔ نیم گرم پانی کے اندر 1 نیمبو نچوڑنا ہے، لیمبو ہی لینا ہے، آپ نے کچھ اور نہیں لینا ہے۔ یہاں بڑے بڑے لیمبو بولتے ہیں، وہ لیمبو نہیں ہے، لیمبو ہی ہوتا ہے جو پاکستان میں جو نارمل سائز کا ہوتا ہے۔ لیمبو لینا ہے، وہ 1 نیمبو ڈال دیں، اس میں آپ اسی طریقے سے آپ اس میں سینیمن پاؤڈر جو ہوتا ہے 1 ٹی اسپون وہ ڈال دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اس کے اندر شہد کا 1 چمچہ ڈال دیں۔ یہ آپ پابندی سے استعمال کریں کنٹینیوسلی۔ جس کا کمبینیشن اگر صرف آپ نیمبو استعمال کریں گے صبح صبح تو یہ آپ کے یورک ایسڈ کو بھی بڑھائے گا۔ تو آپ اس کے ساتھ وہ ڈال دیں، سینیمن پاؤڈر ڈال دیں، اور اس کے ساتھ آپ کیا ڈالیں، یعنی کہ یہ دیکھیں اب یہ لیمن جوس ہے۔ اب لیمن جوس آپ یہ جو ہے اس کے ساتھ آپ نے کیا ڈالنا ہے، اس میں شہد بھی ڈال دیں اور اس میں 1 چمچ وہ سینیمن پاؤڈر ڈال دیں۔ اور اس کے بعد آپ نے صبح تقریباً ناشتے کے اس کے بعد 45 منٹس کے بعد آپ یہ گرین ٹی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا استعمال کب کرنا ہے یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی یہ دیکھیں شہد ہے، شہد خالص قسم کا اچھے قسم کا شہد لیں، فارمی شہد نہ لیں بلکہ آرگینک شہد لیں، اور فارمی جو ہے اکثر شوگر کو بہت بڑھا دیتے ہیں۔ اب یہ سونف کا استعمال ہے، اب سونف کا استعمال جو ہے جو موٹے لوگ ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے، معدے کے تمام امراض کے لیے سونف بہت مفید ہے۔ اور اسی کی طریقے سے اس کے ساتھ زیرہ، یہ دونوں کا کعوہ بنانا ہے۔ اب یہ کعوہ کس ٹائم استعمال کرنا ہے آپ نے، یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتلاؤں گا کہ یہ دیکھیں سونف اور زیرہ، اور اس کے ساتھ جو ہے سینیمن یعنی کہ دار چینی، اس کے اندر وہ ڈال کر اس کو ابالنا ہے اور پھر اس کا کعوہ بنانا ہے۔ اور یہ کس طریقے سے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ یہ بھی میں ابھی آج کے چارٹ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اس سے آگے ناظرین کرام مزید یہ سبزیاں ہیں، دیکھیں سبزی کا استعمال جتنا آپ کریں گے آپ کے لیے مفید ہے، لیکن ہمارے جو موٹے لوگ ہو جاتے ہیں ان کو سبزیاں اچھی نہیں لگتی، وہ گوشت کے بغیر جو ہے ان کا نظام ہی نہیں چلتا۔ تو فروٹ کا استعمال کریں، فروٹ کا استعمال کریں، اور خاص طور پر میٹھی چیزیں، چاکلیٹ اور یہ تمام آرٹیفیشل چیزیں ان سے بچیں۔ اب یہ آپ جب جو کعوہ بنائیں گے اس کے اندر یہ منٹ ڈالیں، یہ فریش منٹ لیں، اور کوشش کریں فریش منٹ جو ہے ہمارے یہاں سب کچھ۔ اب دیکھیں ایپل سائڈ ونیگر، یہ جو ہمارا یہ جو ایپل کا سرکہ ہے، یعنی کہ سرکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکہ بہترین غذا ہے۔ اب یہ سرکہ ہے نا، اس کا استعمال جو ہے آپ کریں، اور یہ اس کا استعمال بھی کیسے کریں یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتلاتا ہوں۔ اور یہ ناظرین کرام یہ تمام فروٹس ہیں اور سبزیاں ہیں، ان کا استعمال جتنا زیادہ کریں گے یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ اور یہ تمام جو یعنی کہ بیکری آئٹم ہیں، بریڈ ہے، خاص طور پر آپ کے کیک ہیں، کیک رس ہیں، پاپے ہیں، اور یہ ساری چیزیں، ان سے آپ موٹا بندہ جو موٹاپے کا شکار ہیں، جن کا پیٹ بڑھا ہوا ہے، وہ اس سے بالکل پرہیز شروع کر دیں۔ جب اس سے پرہیز کریں گے تو آپ کا کام انشاءاللہ خود بخود آپ جو ہے نا آپ کا ویٹ لوز ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب ناظرین کرام ایک تو میں نے آپ کو صبح کا یہ بتلایا کہ آپ نے صبح یہ کرنا ہے، صبح کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے کتنے منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد یا 45 منٹس کے بعد۔ اب اس کے بعد یہ بھی آپ صبح کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو موٹاپے کا شکار ہیں، جو زیادہ موٹاپے کا شکار ہیں، جن کو ڈاکٹروں نے کہا آپ کا کولیسٹرول لیول ہائی رسک پر ہے، تو اس کے ساتھ ایک نسخہ اور بھی بتلا رہا ہوں میں آپ کو۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ آپ گارلک یعنی ادرک، گارلک یعنی لہسن جو ہے آرگینک لہسن لینا ہوگا۔ یہاں کا جو ہے وہ فارمی لہسن نہیں لینا ہے آپ نے، آرگینک لہسن جتنے بڑے بڑے اسٹور ہیں وہاں سے مل جاتے ہیں۔ لہسن لے لیں آپ اور اس کو پیس لیں، اس کے ساتھ آپ جو شہد شامل کر لیں اگر آپ کو شوگر نہیں ہے، اور اس کو صبح نیم گرم پانی کے ساتھ، اور نیم گرم پانی کے اندر بھی آپ جو ہے کیا ڈال دیں، ایک ٹی اسپون جو ہے اس کے اندر آپ سینیمن یعنی کہ دارچینی کا پاؤڈر وہ دارچینی کا پانی جو ہے وہ بنا لیں، اور 1 چمچ کے اندر جو ہے آپ جو لہسن پیسا ہوا ہے وہ لے لیں۔ اگر شوگر ہے تو، اگر شوگر نہیں ہے تو اس میں شہد بھی شامل کر دیں۔ تو یہ صبح نہار منہ آپ اس کے ساتھ سینیمن کے جو پانی بنا ہوا ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ اس لہسن کو
کھا لیں۔ ایک کام یہ دو آپ کو دو نسخے بتائیں صبح نہار منہ کے۔ اب آئیے ناظرین کرام، دن میں اور اس کے بعد جو ہے ناشتہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ناشتہ عموماً ہمارے یہاں کیا ہے، کافی پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، یا پھر ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، ہمارے جو پرانے لوگ ہیں تو وہ صبح صبح جو ہے سالن روٹیاں کھاتے ہیں۔ بھائی سالن روٹی صبح صبح معدے کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ آپ کے معدے میں تیزابیت پیدا کرتی ہے۔ ہمارے اکثر جو پرانے لوگ ہیں وہ صبح صبح سالن روٹی کھاتے ہیں۔ بھائی سالن روٹی کے ساتھ اب یہ صبح صبح یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس ملک کے لحاظ سے آپ کو جو ہے وہ پوریج استعمال کریں، اور پوریج بھی میں اکثر لوگ جو دودھ کے اندر استعمال کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ دودھ آپ کو اور فربا کرتا ہے اور موٹا کرتا ہے۔ جو جتنے موٹے لوگ ہیں یا جن کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے وہ صبح کے وقت پوریج استعمال کریں، لیکن یہ پوریج کسے کہتے ہیں؟ جو کا دلیا۔ جو کا دلیا جو ہے اس کو پانی کے اندر بنائیں، اس کے اندر اگر آپ بادام ڈالنا چاہیں تو بادام بھی ڈال دیں، حسب ذائقہ آپ جو ہے اس میں تھوڑی سی چینی ڈال دیں انشاءاللہ۔ پھر اس کے اندر جو ہے یہ مکس کر لیں، اور پھر جو ہے ان کو یہ جو ہے صبح بنا کر یہ صبح پوریج آپ استعمال کر لیں۔ پھر دن میں کھانا آپ جو ہے ذرا جلدی کھائیں، یعنی کہ کم سے کم بھی آپ سینڈوچ پہ گزارا نہ کریں کہ آپ نے یہ بریڈ والے سینڈوچ لے لیا۔ ہم یہاں بریڈوں کے عادی ہو گئے۔ بھائی بریڈ جو ہے پراپر کھانا کھائیں، اچھی روٹی بنائیں، وہ کھانا کھائیں، اس کے ساتھ سالن وغیرہ جو بھی ہے وہ زیادہ آپ کوشش کریں شوربے والی غذائیں استعمال کریں۔